لا یقول الخنا، ایسا نبی آئے گا زندگی بھر اس کی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا، زندگی بھر یہاں سے دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا۔ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ افلا انبئک بملاک ھذا کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، معاذ تمہیں ایک نصیحت کروں جو میرے پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے، سب سے اوپر کی وہ نصیحت، دین کا وہ ستون ہے، اور اونٹ کی کوہان جیسے اونچی ہوتی ہے ایسے میری شریعت میں وہ سب سے اونچی چیز تمہیں بتانے لگا ہوں۔ ما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو اب مجھے دیکھیں سارے، میری طرف توجہ فرمائیں، موبائل چھوڑ دو بھائی، آپ نے یوں کیا اور اس کو یوں کیا اور کینچی کی طرح اپنی زبان کو کاٹا، پھر کہا کف ھذا، معاذ اس پہ قابو رکھنا۔ اس طرح چھوٹے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے، یہ کون ہے جس کو یوں کر کے سمجھا رہے ہیں؟ اب نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ 1436 ہجری میں 9 سال پہلے میں اردن گیا جماعت میں، وہاں سے اربد گئے ہماری جماعت، وہاں حضرت معاذ ابن جبل کا مزار ہے، میں فاتحہ کے لیے اندر گیا، سارا مزار خوشبو سے مہک رہا تھا، قبر کے اوپر چادریں تھیں، میں سمجھا یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے، تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے میرے چہرے کی حیرت کو پہچانا، کہنے لگا آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی آ رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی؟ میں نے کہا جی ہاں یہی لگتا ہے۔ کہ سونگو، تو میں نے ایک ایک کر کے 6-7 چادریں تھی ساری سونگی، کسی میں خوشبو نہیں تھی۔ اس نے کہا اس قبر سے آ رہی ہے۔ اور کب ان کا انتقال ہوا تھا؟ 18 ہجری میں۔ 7 بیٹے کی قبر بھی ہے، عبد الرحمن بن معاذ۔ اور میں کب گیا تھا؟ 1436 ہجری میں۔ کتنے سال گزر گئے؟ 1824 کے قریب سال گزر گئے، اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اور میرے نبی انہیں سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، زبان پہ قابو رکھنا۔ گھر اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئیں، دشمنیاں پڑ گئیں، صرف اس ایک کے پیچھے۔